حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی وقت ملے تو ان کی تاریخ پڑھ لینا، انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگایا۔ ان کی زندگی کا مقصد فقہ کی ترتیب۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے جن کا حل انہوں نے اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کے فرمان سے حل کیا۔ ان کا اصول ہی یہ تھا کہ مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ایک جماعت بنائی تھی جس میں ایک ایک مسئلے پر کئی پہلو سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کے روشنی میں غور ہوتا تھا، غور و فکر کرتے اور متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا تھا۔ لوگوں یہ مت سمجھنا انہوں نے صرف اکیلے بیٹھ کے مسائل کی تحقیق کی ہو اور اکیلے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، نہیں، زمانے کے بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت بنائی گئی تھی۔ سارے علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک مسئلے کی تحقیق قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کیا جاتا تھا۔ یہ کام 30 سال کی مدت میں عظیم الشان یہ کام مکمل ہوا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات، معاملات، دیگر موضوعات سے تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ان کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، قیامت کی صبح تک امت ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بجائے ان کا شکر ادا کرنے کے، ان کے احسان کو سمجھنے کے، ان کو اپنا محسن بنانے کے، آج ان پر تانے کستے ہیں کہ ان کا مسئلہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ فقہ میں ان کی ذہانت، قرآن و حدیث کے مطابق ان کے فیصلے دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین فرمانے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و حدیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی واضح کروں، اس بات کو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دیوانے بنایا جاتا ہے اور یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو سب سے بڑے امام تو اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کو امام اعظم مانتے ہیں، اور یہاں دیکھو یہ علماء دیوبند ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ امت کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، شاید آپ نے کئی بار حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا۔ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ تو آپ انصاف سے یہ بات بتائیں، سب سے بڑے سچے اللہ کے نبی ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق ہیں؟ تو یہ بات واضح ہو گئی، سب سے بڑے سچے تو حضرت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں صدیق اکبر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے اور پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ صدیق اکبر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی سے بڑھ کے سچے نہیں، بلکہ نبیوں کے بعد، خاتم النبیین کے بعد اس امت میں اگر کوئی سب سے بڑا سچا انسان ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے، پوری امت جانتی ہے اور زمانے کے علماء جانتے ہیں کہ ان کے دور میں، خاص کر کے ان کے دور میں سب سے بڑا علم رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے، فقہ کو سمجھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے ان سے بڑے کوئی نہیں تھے، تو ان کے دور کے حساب سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ بنے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے بڑے امام ہیں، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔